میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ایک وقت تھا جب کوئی سینئر قانون دان جج کی کرسی پر بیٹھتا اور بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ دنیا سے قطع تعلق کر لیتا۔ وہ اپنے آپ ہی اس دنیا میں اپنا سماجی ملن جول حقہ پانی بند کر لیتا۔ شادی بیاہ ہوں، سالگرہ ہوں، برسی ہو، جنازے ہوں، فنکشن وغیرہ ہوں، ان پر جانا حرام سمجھ لیتا، سوائے گھر والوں کے یا قریبی عزیز و اقارب یا دو چار پرانے یار دوستوں کے کسی دور پر بھی نہ جاتا۔ میرے عزیز دوستو، نہ ہی وہ اپنے کسی رشتہ دار ناواقف کاروں کو ملتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ زمانہ تھا، اگر کسی نے اس جج صاحب کو ملنا ہوتا، کسی وکیل کے ساتھ کمرہ عدالت میں جاتا، تب ہی جج صاحب سے ملاقات میسر ہوتی۔ جج صاحب کے چیمبر میں ریڈر، ٹائپ رائٹر یا نائب قاصد کے سوا کوئی تیسرا آدمی ان کے چیمبر میں پر بھی نہیں مار سکتا۔ جس نے بھی کچھ کہنا ہو یا سنانا ہو یا کوئی درخواست دینی ہو، اس کے لیے ادارے نے ایک نظام تشکیل دیا ہوا تھا۔ اس کے مطابق ہی وہ درخواست یا ملاقات ہو سکتی تھی۔ میرے عزیز دوستو، جج کا رابطہ اسی نظام کے توسط سے سرکار اور عوام کے ساتھ رہتا، اور ان دنوں جج صاحبان کے بارے میں یہی کہا جاتا، جج خود نہیں بولتا، اس کے فیصلے بولتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج جب ہم اس طرح کے قصے سنتے ہیں، ہمیں یا کوئی اردو ناول لگتا ہے یا کوئی افسانہ۔ میرے عزیز دوستو، یا کسی آبیتی کا کوئی باپ یا قسط محسوس ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے جج ضرور دیکھے ہوں گے، مگر ہم نے آج تک اپنی زندگی میں ایسے جج نہیں دیکھے۔ میرے عزیز دوستو، آج کل کے دور میں یہ مائی لارڈ کی طرح ہر تقریبات، پریس کانفرنسوں، سیمیناروں، صحت افزا مقامات، سب سے زیادہ ٹی وی چینل پر پٹی چلنے والوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھلا ہو ان جج صاحبان کا جو یہ کیمرے کے سحر میں مبتلا ہو کر عدالتی کارروائی 25 کروڑ عوام کے سامنے لائیو کاسٹ کرنے لگے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا وکلاء کو اپنی آستین جڑاتے ہوئے، منہ سے جاگ نکالتے ہوئے مائی لاٹ سے بدتمیزی کی سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، اور جج صاحبان کی لیک ہونے والی خفیہ ٹیپس بھی سنی ہوں گی، اور جج صاحبان کی ہلاک سے گری ہوئی خفیہ فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، اور توہین عدالت کو ایک پمار روایت بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو بھلا ہو پلاٹوں کی، بے نامی کاروباروں کی، اور مختلف پریشر گروپوں کی، اور دباؤ ڈالنے والی جس بیماری کو ہم نے دیکھا، اس بیماری کے سامنے بے باک حصور پرست ججوں کا گروہ کرنا، ان کی کردار کشی کی مہم بھی ہم نے دیکھی۔
اپنی اپنی مرضی کے فیصلوں پر موکلوں کی جانب سے ان کی کشیدہ خوانی اور ناپسند فیصلوں پر جج کی ذات پر ایک ایک حملے اور گھٹیا جملے بھی ہم نے دیکھے۔ میرے عزیز دوستو، نامعلوم فرشتوں کو ججوں اور ان کے اہل خانہ والوں کو ہرساں کرتے بھی سنا۔ ان کی زندگی براہ راست مداخلت کی داستان بھی خود ان جج صاحبان کی زبانی سنی۔ میرے عزیز دوستو، آخر ایسا کیا ہوا کہ اس زمین پر انصاف کی نشست پر بیٹھنے والی جس ہستی کو ہر آدمی خدا کا بھیجا ہوا نائب سمجھتا تھا، اب اس ہر آدمی شاید ہی کسی جج کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہو۔ سوچیے ایسے کروڑوں انسانوں کا کیا عالم ہوگا جنہیں زمین پر انصاف کی آخری امید جج میں نظر آتی۔ مگر میرے عزیز دوستو، کروڑوں انسان اب اس کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اپنی پتھرائی ہوئی آنکھ صرف آسمان کی طرف مرکوز ہے کہ رب کریم اس کی مدد کو آئے، رب کریم اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ میرے عزیز دوستو، عدلیہ ایک مہارت کا نام نہیں، یہ ایک ضرب کے ساتھ منہدم نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں 77 سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس محنت میں 25 کروڑ عوام بھی شامل ہیں، اس محنت میں پڑھی لکھی قوم بھی شامل ہے، اس میں حتیٰ کہ ہر قسم کے لوگ بھی شامل ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مگر خود جن ججوں نے اس انصاف کے منظر کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ آپ کو ہم خیال ججوں کے روپ میں سامنے آتا ہوگا۔ آپ کو پہلی جو اس عدلیہ کی مضبوط بلڈنگ پر ضرب لگائی وہ جسٹس منیر تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس نے بہت جسٹس صاحبان نے اپنے اپنے حصے ڈالے۔ میرے عزیز دوستو، دوسرا بٹوں کی پھانسی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک ایسی پھانس ہے جو عدلیہ کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، نہ وہ اس کو نکال سکتی ہے، نہ وہ اس کو نگل سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب سب نے ریاستی استحکام کے نام پر ملک کے اداروں کو اور ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا اور عینی تھوڑوں سے اپنے ہی اداروں کو ضرب لگا کر کمزور کرنا شروع کیا، پھر میرے عزیز دوستو، پھر ایک ہجوم دلیر ہوتا گیا اور وہ دھرنوں کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ میرے عزیز دوستو، پھر ہم نے بڑی محنت کے ساتھ پارلیمنٹ کو بانجھ بنایا اور اس کو سڑک پر ذلیل و خوار کرتے رہے، اور یوں جب ہر ادارہ کمزور ہوا تو ریاست کا ہر فیصلہ سڑک کے اوپر ہونا شروع ہوا۔ میرے عزیز دوستو، آپ فیض آباد دھرنے سے لے کر موجودہ حالات تک غضبناک ہجوم کے دباؤ اور دھرنا پریشر کے دباؤ کی تپش آپ حالیہ دنوں میں عدالتوں کے کمروں میں بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب تک ججوں کے فیصلوں پر جج ہی نظر ثانی کرتے آ رہے تھے، مگر ہمیں یہ بھی وقت دیکھنا پڑا، یہ بھی ہمیں زمانہ دیکھنا پڑا کہ اب ہجوم کے سربراہ، دھرنوں کے سربراہ ابھی اور اسی وقت فیصلے کی نظر ثانی کی دھمکی میز درخواستیں جمع کرا کر چیمبر میں داخل ہو کر اور نہایت ادب کے ساتھ درخواست پیش کرتے، مگر وہ درخواست ایک اپنے اندر دھمکی میز الفاظ رکھتی تھی، اور کمرہ عدالت میں سجائی ہوئی
कार्रवाई के अंदर के जो शोर था उससे शोर से ज़्यादा बाहर हजूम के नारों का शोर था और मार दो पकड़ दो के बुलंदो बाला नारे आ रहे थे। उस वक़्त वो जज क्या कर सकता है, वो फैसला करने वाला क्या कर सकता है, उसको भी अपनी जान प्यारी है। वो जो भी उस फैसले को अल्फाज में डाले, मगर वो जज तो जज ही था। मगर क्या करें, जब कोई भी अदालत भी लगती है वो सिर्फ खला में नहीं लगती, वो अदालत खला में समात नहीं करती, इसी धरती पर समात करती है। मगर उस अदालत के पीछे जब रियासत और समाज खड़ा होता है तो उसके फैसलों की तकीर भी होती है, उसका मियार भी कुछ और होता है, उसकी बात करने का अंदाज भी कुछ और होता है। मेरे अजीज दोस्तों, जब रियासत और समाज अदलिया को बेतकीर करने पर तुला हो और उसको दलीलो ख्वार करने की जानब धकेलते हुए सड़क पर हाथ हिलाने वालों के फैसले मानने पर तैयार हो जाएं, फिर अदालत डेरेदारी जरगे में क्या तमीज़ रह जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, मौजूदा हालात आपके सामने हैं। हमने नहायत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ 77 साल में वतन अजीज़ को इस नेच पर पहुँचा दिया। इसका एक एक दारा खोखला हो चुका है, ज़ारी तौर पर वो अपने ढांचों पर खड़ा है, मगर वो तबाह हो चुका है। आज आप खुद अंदाज़ा लगाइए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, शमाली वज़ीरिस्तान में क्या हो रहा है, जनूबी वज़ीरिस्तान में क्या हो रहा है, बारा और वादी तीरा में क्या हो रहा है, और पूरे बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ये आप सब के लिए, अक्लमंदों के लिए इशारा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अदलिया को भी सीधे सीधे फैसले करने चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए इसकी हर परेशानी, हर मुश्किल दूर फरमाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। NAQ TV4